حضرت ڈاکٹر عبداللہ شیخ صاحب اس تعریف کی محتاج نہیں ہے. پچھلے کئی برسوں سے انجمن کی گاؤں بھاگ سنبھالے رکھے ہیں اور یہ ادارہ نہ صرف ممبئی نہ صرف مہاراشٹر بلکہ ہندوستان بلکہ بین الاقوامی طور پر جانا جاتا ہے. بڑی خاموشی سے اپنے کام کو انجام دیتے چلے آئے ہیں اور کون سا ایسا کام نہیں ہے ہم ڈاکٹر صاحب کو کوئی بھی مشکل کام میں مبتلا کر دو اور ان کے مسائل ایسے حل کر دیتے ہیں کہ آج تک نہ آپ نے اخباروں میں نہ سوشل میڈیا میں یا کہیں پر بھی خرافات نہیں سنے ہوں گے انجمن کے بارے میں. اس کی بنیادی وجہ ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہیں. بڑی دیانتداری ایمانداری سے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں, بڑے پیار سے عوامی خدمات انجام دیتے ہیں. میں بڑے ادب سے ان کو بلانا چاہوں گا, آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آپ تالیوں سے ان کا استقبال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے میں لکھنئی مومن جماعت کو گزشتہ 25 برسوں سے طلباء اور طالبات کو جو تقسیم انعامات سے سرفراز فرما رہے ہیں اور دیگر جو خدمات ان کی تنظیم کر رہی ہے, میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تنظیمیں منصہ شہود پر تو نظر آ جاتی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد جیسے پانی کا ایک بلبلہ ہوتا ہے وہ ابھر کر آتا ہے اور اس کی کوئی کب کہاں پر یہ اس کی میعاد پوری ہوگی کوئی نہیں جانتا. لیکن یہ جہد مسلسل اور انتہائی دیانتداری سے یہ کام کر رہی ہے جماعت. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جہاں تک مجھ خاکسار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میں بہت ہی چھوٹا سا کارکن ہوں اور سب سے بڑی بات جو بچے یا بچیاں تمام موجود ہیں میں یہ بتاتے چلوں کہ اللہ نے آج جو بھی نوازا ہے اس سرزمین کرلا اس انجمن اسلام میں بحیثیت طالب علم اپنی جو ہے 5ویں سے جو ہے 11ویں تک کی اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہوں. اور جناب انور صاحب جو ہے ان کے چھوٹے بھائی عبداللہ وہ بھی میرے ہم جماعت تھے, ہم درس تھے, ہم دبستان تھے. انور صاحب بھی مجھ سے آگے تھے انجمن اسلام کرلا میں. اور جہاں تک طویل خدمات کی بات ہے انجمن اسلام تقریباً 1,05,000 طلباء و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر رہا ہے. آج سب سے اہم بات جو ہے ہماری وہ ہے تعلیم, اور یہ جلسہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جہاں طلباء و طالبات کو ان کی مثالی کامیابی پر ہدیہ اہمیت پیش کی جائے گی, انعامات دیے جائیں گے تاکہ وہ مزید زندگی کے ان مقاصد کو ان اہداف کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. معزز خواتین و حضرات, سب سے بڑی بات ہماری آج تعلیم کی یہ ہے کہ دور ایسا تھا کہ لڑکے بہت زیادہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. 1992 کے فسادات سے قبل لڑکیوں کی شرح تعلیم بہت ہی کم تھی. 1992 کے فسادات کے بعد یہ قوم نے کروٹ لی, بچیاں تعلیم کے میدان میں بہت سے زندگی سے سرگرم ہوئی, تعلیم حاصل کرنے لگی, بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارا سماج جو ہے وہ عدم توازن کا شکار ہو گیا ہوا ہے. عدم توازن کا مطلب یہ ہے کہ بچیاں صرف
BA نہیں ہو رہی ہے, MA نہیں ہو رہی ہے, بلکہ اس سے زیادہ تعلیم حاصل کر رہی ہے. اور لڑکے قوم کے وہ بہت ہی کم تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں. 10ویں 11ویں 12ویں بس یہ ان کی زندگی کا مقصد ہو چکا ہے. تو کوشش یہ کریں, ہم اجتماعی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو یا جماعت اتنا کام کر رہی ہے, کوشش یہ کرے کہ وہ بچے کسی وجہ سے اپنے تعلیمی سلسلے کو ترک کرنے پہ مجبور ہے, کسی بھی وجہ سے. ہو سکتا ہے وہ معاشی وجوہات ہو, اقتصادی وجوہات ہو, سماجی وجوہات ہو. ان بچوں کو بہت قریب سے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اب اکثر وہ مسئلہ جو ہمارے یہاں پر بچیوں کی شادی کا آ رہا ہے. بچیاں انتہائی تعلیم یافتہ ہے اور لڑکے سامنے جو رشتے آتے ہیں اس میں بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اب وہ مسئلہ ایسا ہو رہا ہے کہ بچیاں قربانی دے رہی ہے, ماں باپ کی خاطر, سماج کی خاطر, رشتہ داروں کی خاطر کم تعلیم یافتہ لڑکے سے شادی ہو جاتی ہے. لیکن احساس کمتری اور احساس برتری کا جو مزاج بنا ہوا ہے ہمارے یہاں پر, اکثر و بیشتر طلاق کی نوبت میں چلا جا رہا ہے. اکثر و بیشتر طلاق کی صورت پیدا ہو رہی ہے ہمارے یہاں پر. یہ انتہائی سنجیدہ موضوع ہے, اس پر بہت ہی ہمارے دانشوران قوم کو, ذمہ داران کو بیٹھنا چاہیے. اکثر و بیشتر لڑکیاں اس گمان میں بھی رہتی ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد, اچھی تنخواہ حاصل کرنے کا مقصد وہ زندگی نہیں ہے. اصل زندگی یہ ہے کہ آپ کو اپنی اسلامی شاعر کے درمیان رہتے ہوئے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کرنی چاہیے. بہت ساری لڑکیاں بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک اچھی تنخواہ, پرکشش تنخواہ جو ہے حاصل کرتی ہے. اب وہ یہ سمجھتی کہ ابھی ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا ہے, اب ہمیں شادی کی ضرورت کیا ہے, ہم کیوں بندھن میں بنے, ہم کیوں کسی کے پابند ہو. یہ بھی انتہائی غلط اقدام ہے اور اس سے پیرانوی ہماری سماج میں بہت بڑھتی جا رہی ہے. اور یہاں تک کہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بچیاں ارتداد کا بھی شکار ہو رہی ہے. ارتداد کا شکار بے انتہا بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے کہ جب بہت آزادانہ طور پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کھلے میدان میں جاتی ہیں اور جہاں پر مخلوط لڑکوں سے ملاقات ہوتی ہے, پھر ان کو پرکشش زندگی کے سنہرے خواب دکھاتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ یہی ان کی زندگی کا حاصل ہے. کوشش کی جائے کہ بچیوں کو دینی تعلیم سے زیادہ آراستہ و پیراستہ کیا جائے. انتہائی فکر کے ساتھ ان کی زندگی کو سنوارنے کی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جہاں تک لڑکوں کی تعلیم کی بات ہے, یہ اس وقت 92 کے فسادات کے بعد اس انجمن اسلام میں آئیڈیل ایجوکیشنل موومنٹ کے تحت, اس تنظیم کے تحت گزشتہ 30 برسوں سے مفت تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے. اب بھی اوپر کلاسز چل رہی ہے. یعنی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بچیوں کو اگر تعلیم کے لیے جگہ دستیاب نہیں ہے, وہ ماحول دستیاب نہیں ہے, اڑوس پڑوس کا شور و گل ان کی تعلیم میں خلل یا مانع ہوتا ہے, تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہاں آ کر وہ آئیڈیل ایجوکیشنل موومنٹ میں اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں. ایک پیسہ جو ہے ہم ان سے لیتے نہیں ہیں, اور بلکہ گزشتہ 30 برسوں سے یہ کام جہد مسلسل کی طرح چل رہا ہے. اور کئی بچے یہاں سے بہت ہی اعلیٰ منصب پر پہنچ چکے ہیں. اعلیٰ منصب پر جو ہے وہ قائم, ان کی تقرری ہو چکی ہے اور وہ سماج کی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. میں دکنی مومن جماعت صاحب سے بالخصوص استدعا کر رہا ہوں کہ ہم اتنے تک محدود نہ کریں. یہ بہت ہی حوصلہ افزائی کا کام ہے کہ بچے اور بچوں کو جو آپ ان کی مثالی کامیابی پر تقسیم انعامات سے نواز رہے ہیں, لیکن اس سے آگے اور بڑھنا چاہیے ہمیں. اس سے آگے اور بھی کئی مسائل ہیں, اس لیے کہ آپ مسابقت کا زمانہ ہے. مسابقت کے زمانے میں آپ وہ تعلیم حاصل کریں جو آپ کو اقتدار عطا کرے گا, جو آپ کو طاقت دے گا. IPS, IAS, IRS, MPSC یہ ایسے مقابلہ جاتی امتحانات ہیں کہ جہاں اس کی تیاریاں مختلف تنظیمیں, مختلف کلاسز جو ہنیار بچوں کو بالکل حاصل کر کے ان پر محنت کرتی ہے. لیکن کوشش کیجئے کہ ہم چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو, یہ تو میں نے بہت بڑی بات کی, اگر تحصیلدار کی اور کلیکٹر کے لیے, تحصیلدار کے لیے, تلاٹی کے بھی امتحانات ہوتے ہیں, بچوں کو اس طرف بھی رجوع کر لیں تو یہ بھی ان کی زندگی کا ایک بہت ہی سنہرا موقع ہو سکتا ہے
کہ بچے اگر یہاں تک بھی پہنچ گئے تو وہ آگے والے امتحانات جو ہے کو بھی انجام دے سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ اب زمانہ جو ہے مقابلہ ذاتی ہے. آنے والا دور مزید ٹیکنالوجی کا ہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ مزید ملک ہلا رہے ہیں. تو کوشش یہ کی جائے کہ آپ کو اگر زمانے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ان مقابلہ جاتی امتحانات میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ شریک ہونا پڑے گا اور یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ بھی کم نہیں ہو. المیہ یہ کہ ہمارے ہاں پر ذہانت کی کمی نہیں ہے. بچوں میں ذہانت تو کوٹ کوٹ کے بھری ہے, لیکن یہ کہ ان کو سنوارنا, ان کو نکھارنا, ان پر محنت کرنا, ان کے جوہروں کو پہچاننا, یہ سب سے بڑی خوبی ہے. اس کو نکالنے کی بہت سنجیدگی سے ضرورت ہے. میں انتہائی متشکر ہوں جناب انور صاحب کا, پوری دکنی مومن تنظیم کا, کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا, اپنے خیالات کی ترسیل کا ایک موقع عنایت فرمایا. بلکہ جب اگر آپ کو انجمن اسلام کی ضرورت ہوگی, ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب جو اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا ہے تعلیم کے لیے, اس کام کے لیے, تو جب بھی آپ چاہیں گے انشاءاللہ جہاں بھی جس نہج پر جس سطح پہ بھی آپ کو ضرورت ہوگی اور بھی اس کے علاوہ کسی کام کی, تو انجمن اسلام آپ کے شانہ بشانہ ہر کام کے لیے ہمہ وقت کھڑا رہے گا. بہت بہت شکریہ.